آج فتنوں کے نام پر اتنی زیادہ بدعات و خرافات کو رواج دے دیا گیا کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بدعات کے نام پر ہر مہینے میں بدعات، ہر مہینے میں خرافات، طرح طرح کی رسوم و رواج۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے پچھلے جمعے میں بھی روشنی ڈالی تھی کہ لوگ اس مہینے میں طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ مجھے تو یہاں عجیب عجیب خرافاتیں سننے ملی جو آج تک میں نے کہیں نہیں سنی تھی، شاید میرے علم میں نہیں تھی یا میرے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ کیا سنا ہے میں نے معلوم ہے؟ تبارک کی روٹی، تبارک کی روٹی۔ واللہ میرے ذہن میں سن کر کے یہ آیا کہ تبارک کسی دکان والے کا نام ہے، یہ تبارک کی روٹی منگائی جاتی ہے، اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا کچھ اور کیا جاتا ہے۔ تبارک کی روٹی کیا ہے؟ شریعت میں کہیں دور تک اس کا نظریہ نہیں، دور تک اس کا کوئی سرا اور پیر نہیں۔ روٹی بنائیں گے، روٹی پر تبارک الذی کی صورت پڑھ کر کے پھونکیں گے، فاتحہ لگائیں گے، پھر وہ کھائیں گے اور بانٹیں گے۔ عجیب بدعت، عجیب خرافات۔ ایک اور چیز سنی، ہزاری روزہ۔ واہ بھائی واہ، ایک روزہ رکھ لو 1000 روزوں کا ثواب۔ یہ افسوس کرنے کی بات ہے کہ امت محمدیہ میں ایسی ایسی خرافات رائج ہو گئیں، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، مذہب کے نام پر ایسی ایسی خرافات کو ہم نے پروان دے دیا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو کرنے میں بھلائی ہے یا اس کو چھوڑنے میں۔ قیامت کی چھوٹی علامتوں کے حوالے سے گفتگو آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا جانا یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ دنیا سے شرعی علوم کا اٹھا لیا جانا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ امت محمدیہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، ان کی اتباع کرے گی، ان کے کام کو فخریہ انداز میں اپنائے گی، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے مساجد کے سلسلے میں لوگ فخر کریں گے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ زنا عام ہو جائے گا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ یہ چند علامتیں پچھلے جمعے میں ہم نے سماعت کی تھی۔ آگے قیامت کی چند چھوٹی علامتیں، پھر اس کے بعد قیامت کی بڑی علامتیں ہم سنیں گے۔ قبل اس کے کہ میں قیامت کی چھوٹی مزید علامتوں کا ذکر کروں، اس سے پہلے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو قیامت کے منکر ہیں، جو آخرت کے دن کے منکر ہیں، وہ دنیا کے اندر کتنی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں اور کتنے زیادہ اتراتے ہیں اور کتنی زیادہ اپنی مستیوں میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ جو قیامت کے دن کے منکر ہیں، جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں، کافر، یہودی، یہ نصارہ جو قیامت کے دن کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت یہ واقع ہوئے گی نہیں، قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں، ہم دنیا میں ہی مر جائیں گے، دنیا میں جتنی زندگی ملی ہے یہیں پر ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ کافروں کا کہنا ہے اور قیامت کے جو منکر ہیں ان کا کہنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انہی کے سلسلے میں بیان فرمایا، اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کو قیامت کے سلسلے میں دعوت دیتے ہیں، آپ ان لوگوں کو قیامت کے سلسلے میں بتلایا کرتے ہیں، قیامت کے سلسلے میں ان کو آگاہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا تو یہ کہنا ہے اَإِنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، ہم جب مر جائیں گے، ہم جب مٹی میں مل جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں مٹی میں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ تو بڑی بعید کی بات ہے، یہ بہت دور کی بات ہے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہماری ہڈیوں کا سرما بن جائے گا، جب ہم فنا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ نبی تم سے جس چیز کا وعدہ کر رہا ہے، قیامت کے بارے میں تمہیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ واقع ہوگی ہی نہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور کی بات ہے، یہ نبی قیامت کے سلسلے میں جو تم کو دعوت دے رہا ہے یہ واقع ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ واقع ہو کر کے رہے، یہ واقع ہوگی اور تمہیں تمہارے انجام سے باخبر کر دے گی۔
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ قاف کے اندر بھی یہی کہا. یہ کافر کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. جب ہم مر جائیں گے، جب مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ ہمارا اٹھایا جانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ہمارے گمان سے دور کی بات ہے، یہ ہمیں بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. کہ قیامت کے جو منکر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا یہ بہت دور کی بات ہے، یہ قیامت واقع نہیں ہے. اور کافر ان کا نظریہ ایک اور ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، اگر قیامت آ بھی جائے گی تو کوئی فرق ہم پر نہیں پڑنے والا. ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم تو اولاد والے ہیں، ہم تو مال والے ہیں، اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا. اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها. ہم نے جس بستی میں بھی نبی بنا کر کے کسی انسان کو بھیجا، کسی پیغمبر کو بھیجا، اس بستی کے لوگوں نے یہی کہا. اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، اس بستی کے جو کھاتے پیتے لوگ تھے، اس بستی کے جو اچھے لوگ تھے، انہوں نے سب نے یہ کہا انا بما ارسلتم به کافرون. یہ نبی جو چیز دے کر کے بھیجے گئے ہیں، جس چیز کی دعوت دے کر کے بھیجے گئے ہیں، ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. جس چیز کو لے کر کے ان نبیوں کو بھیجا گیا ہے ہم نے تو پہلے سے ہی جھٹلایا ہے. اللہ نے کہا جس نبی کو بھی ہم نے کسی بستی کی جانب نبی بنا کر کے بھیجا تو اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیزیں دے کر کے یہ بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کا اس سرے سے انکار کرتے ہیں. اور کہا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. ان کافروں نے کہا، ان بستی کے خوشحال لوگوں نے یہی نبی کو جواب دیا، ہم تو مال والے ہیں، ہم تو اولاد والے ہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. آج کافروں کے زبان سے آپ سن سکتے ہیں وہ قیامت کے منکر ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہی زندگی ہے ہماری اور دنیا میں ہی مر جائیں گے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کہ دنیا کی زندگی جو ہمیں ملی ہے یہی زندگی ہے، یہی ہم جئیں گے اور یہی مر جائیں گے. وما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. اور کیا کہا ان هو الا رجل افترى على الله كذبا. یہ رسول، یہ پیغمبر جس اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے سلسلے میں جھوٹ بولتا ہے. وما نحن له بمؤمنین، ہم اس نبی کی بات کو ماننے والے نہیں. یہ قیامت کے جو منکر ہیں ان کی خوش فہمیاں ہیں قیامت کے سلسلے میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، حالانکہ یہ ان کا صرف وہم ہے، ان کا یہ گمان ہے. قیامت واقع ہو کر کے رہے گا. قیامت کی 7 علامتیں جو چھوٹی تھی وہ ہمارے سامنے آ چکی تھی. آگے دیکھتے ہیں کہ قیامت کی چھوٹی علامتیں بہت ساری ہیں اور آگے دیکھتے ہیں. 8ویں علامت قیامت کی یہ ہے کہ دنیا میں فتنے بہت برپا ہوں گے، طرح طرح کے فتنے، قدم قدم پر فتنے. کہیں شرک کا فتنہ، کہیں بدعت کا فتنہ، کہیں خرافات کا فتنہ، کہیں کسی انسان کا فتنہ. آج فتنوں کے نام پر اتنی زیادہ بے حیائی کو پروان دے دیا گیا. آج فتنوں کے نام پر اتنی زیادہ بدعات و خرافات کو رواج دے دیا گیا کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بدعات کے نام پر ہر مہینے میں بدعات، ہر مہینے میں خرافات، طرح طرح کی رسوم و رواج. یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے پچھلے جمعے میں بھی روشنی ڈالی تھی کہ لوگ اس مہینے میں طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں. مجھے تو یہاں عجیب عجیب خرافاتیں سننے ملی جو آج تک میں نے کہیں نہیں سنی تھی، شاید میرے علم میں نہیں تھی یا میرے کانوں تک نہیں پہنچی تھی. کیا سنا ہے میں نے معلوم ہے؟ تبارک کی روٹی. تبارک کی روٹی، واللہ میرے ذہن میں سن کر کے یہ آیا کہ تبارک کسی دکان والے کا نام ہے. یہ تبارک کی روٹی منگائی جاتی ہے، اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا کچھ اور کیا جاتا ہے. تبارک کی روٹی کیا ہے؟ شریعت میں کہیں دور تک اس کا نظریہ نہیں، دور تک اس کا کوئی سرا اور پیر نہیں. روٹی بنائیں گے، روٹی پر تبارک الذی کی صورت پڑھ کر کے پھونکیں گے، فاتحہ لگائیں گے، پھر وہ کھائیں گے اور بانٹیں گے. عجیب بدعت، عجیب خرافات. ایک اور چیز سنی، ہزاری روزہ. واہ بھائی واہ، ایک روزہ رکھ لو 1000 روزوں کا ثواب. کہیں بھی ثبوت نہیں ہے میرے بھائیوں ہنسنے کی یا پھر مزے لینے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کرنے کی بات ہے کہ امت محمدیہ میں ایسی خرافات رائج ہو گئیں،
دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، مذہب کے نام پر ایسی ایسی خرافات کو ہم نے پروان دے دیا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو کرنے میں بھلائی ہے یا اس کو چھوڑنے میں بھلائی ہے۔ یہ فتنے ہیں، بدعات و خرافات کے نام پر فتنے ظاہر ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل مظلما، اے صحابہ، اے میری امت کے لوگ، اعمال کے سلسلے میں تم جلدی کر لو، قیامت سے پہلے فتنے برپا ہوں گے، قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے جو تاریک رات کی طرح ہوں گے۔ جس طرح رات کے اندر تاریکی ہوتی ہے، رات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، انسان کو کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے پہلے اتنے زیادہ فتنے برپا ہو جائیں گے، اتنے زیادہ فتنے برپا ہو جائیں گے، جس طریقے سے رات کے اندر تاریکی ہوتی ہے، انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک ایسا دور آئے گا، اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے، اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرما رہے ہیں یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک قیامت کے وقت ایسی پوزیشن آ جائے گی کہ ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کے وقت وہ مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ قیامت کے پہلے یہ فتنے برپا ہوں گے اور یہ ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، بڑے دھڑلے کے ساتھ لوگ اس بدعت کو بھی انجام دیتے ہیں دین کے نام پر، بڑا افسوس ہوتا ہے، اور یہ قیامت کی علامت ہے کہ فتنے برپا ہوں گے۔ اسی طریقے سے تجارت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تجارت میں لوگ بہت زیادہ مشغول ہو جائیں گے، صرف تجارت دکھائی دے گی، تجارت کے سامنے انہیں کوئی چیز سجھائی نہیں دے گی، دین، شریعت، مذہب، اسلام، اللہ، رسول، حدیث، قرآن کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف تجارت پر تل جائیں گے، کہ قیامت کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین ید الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے وفش التجارہ، تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، تجارت میں لوگ بہت زیادہ مشغول ہو جائیں گے، کاروبار میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول کر لیں گے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لا تقوم الساعہ حتی تکفر المال، قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک مال زیادہ نہ ہو جائے گا، جب تک لوگ مال میں زیادہ نہ الجھ جائیں گے، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا، ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر کے گھومتا ہوا پھرے گا کہ میرے مال کی زکوٰۃ کو کوئی لے لے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اتنا زیادہ روپیہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ پیسہ ہو جائے گا، سارے کے سارے لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر کے گھومیں گے، سارے کے سارے لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر کے ڈھونڈیں گے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے، کوئی خیرات لینے والا مل جائے، کوئی صدقہ لینے والا مل جائے، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا قیامت سے پہلے۔ اور آج آپ دیکھ لیں مال کی کثرت، مال بہت زیادہ ہے، لوگ تجارت میں بہت زیادہ مصروف ہیں، مشغول ہیں، انہیں نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ شریعت کی فکر، نہ دین کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں، صرف تجارت، صرف کاروبار، صرف پیسہ، صرف روپیہ، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور آگے چلیں، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اپنے محبوب لوگوں سے سلام کریں گے، اپنے خاص لوگوں کو سلام کریں گے، جس سے کچھ مطلب ہوگا اسی سے سلام کریں گے، یا پھر اس کا کوئی خاص رشتہ دار ہوگا اس کو سلام کریں گے۔ قیامت کی علامت ہے۔ سلام آج لوگ کرتے ہیں اپنے مطلب سے، ورنہ کوئی سلام لام بھی نہیں کرتا ہے، یہ چیز بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے کہ لوگ سلام کو خاص کر لیں گے، اپنے خاص لوگوں سے سلام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین ید الساعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا وہیں یہ بات بھی بیان فرمائی تسلیم الخاصہ،
باقی لوگ سلام کو خاص کر لیں گے، اپنے محبوب لوگوں سے سلام کریں گے، اپنے جاننے والوں سے سلام کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر کسی کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اس کو بھی سلام کیا کرتے تھے جس کو آپ جانتے تھے، اس کو بھی آپ سلام کیا کرتے تھے جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ لیکن یہاں تو یہ معمول بنتا چلا جا رہا ہے، جس کو ہم جانتے ہیں صرف اسی کو سلام کر رہے ہیں، جو ہمارے محبوب ہیں صرف اسی کو ہم سلام کر رہے ہیں، جس کو ہم جان رہے ہیں صرف اسی کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی ہر کسی کو سلام کرتے تھے، جس کو جانتے تھے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے تھے اس کو بھی، اور یہی صحابہ کو تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہی پیغام دیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ اسلام کی سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ ذرا بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، تطعم الطعام، تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو بیواؤں کو کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کی سب سے بہتر علامت ہے، سب سے بہتر پہچان ہے۔ وتقر السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے ہو، یہ اسلام کی سب سے بہتر تعلیمات ہیں۔ نبی نے اپنے خود کر کے بھی دکھلایا کہ سب کو سلام کرو، چھوٹے کو بڑے کو، جس کو جانتے ہو اس کو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو، اور یہی صحابہ کو تعلیم بھی دی۔ لیکن سلام کو جب لوگ خاص کر لیں گے تو سمجھ لیجئے گا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور اب رشتہ داریاں ختم کر دیں گے لوگ، یہ قیامت کی علامت ہے کہ ذرا ذرا سی بات کو لے کر کے، ذرا ذرا سی بات کو بیس بنا کر کے، مدعا بنا کر کے رشتہ داریوں کو ختم کر دیں گے، رشتہ داریوں کو توڑ دیں گے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ آج رشتہ داریوں کو جوڑنا اتنا مشکل، اتنا آسان نہیں ہے جتنا توڑنا آسان ہے۔ رشتہ داریاں اتنی آسانی سے نہیں بنتی ہیں، بہت غور و فکر، بہت تدبر، بہت جانچ پڑتال، بہت ان کے بارے میں پوچھ تاچھ، اگر کہیں رشتہ کرنا ہو تب دیکھو آپ کئی سالوں، سالہ سال، کئی سالوں تک جانچ پڑتال چلتی ہے کہ اس کے دادا کیسے تھے، اس کے بابا کیسے تھے، اس کے باپ کیسے ہیں، اس کی ماں کیسی ہے، اس کی نسلیں کیسی ہیں، بہت جانچ پڑتال کرتے ہیں نا۔ اور لیکن ختم کرنے کا معاملہ ہو تو ناشتوں کو بیس بنا کر کے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھائی صاحب، یہ ہمارے سماج کا تلخ اور کڑوا سچ ہے کہ ذرا ذرا سی بات کو بیس بنا کر کے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نئی رشتہ داریوں میں آپ دیکھو لڑکے والوں کی کتنی اونچی ناک ہوتی ہے، ہمارے داماد آ رہے ہیں، ہمارے بہنوئی آ رہے ہیں، ہمارے باپ آ رہے ہیں، ہمارے چچا آ رہے ہیں، ان کے ناشتے میں، ان کے کھانے میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کمی ہو گئی تو رشتہ پھر خطرے میں ہے۔ ایسے بھی کیس آپ نے بھی سنے ہوں گے اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ ناشتوں کو بیس بنا کر کے رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی ہیں، اور سال ہا سال، کئی سالوں تک، کئی مہینوں تک دعا سلام بند رہتا ہے، سلام کلام بند ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں میں دعا سلام بند ہو جاتا ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سماج میں یہ چیز نظر آنے لگے تو آپ اپنے ذہن و دماغ میں فوراً اس بات کو یاد کر لیجئے گا کہ جہاں لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر رشتہ داریاں ختم کریں گے تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ان بین ید الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک چیز یہ بھی نوٹ کر لو، وقطع الرحم، کہ لوگ رشتہ داریوں کو ذرا ذرا سی باتوں پر ختم کر دیں گے، رشتہ داریوں کو توڑ دیں گے، سگے بھائیوں میں خون خرابہ ہو جائے گا، باپ بیٹے میں خون خرابہ ہو جائے گا، کئی سالوں تک دعا سلام بند ہو جائے گا، دو بہنوئی آپس میں نہیں بات کریں گے، دو ساڑو آپس میں گفتگو نہیں کریں گے، کئی سالوں تک دعا سلام بند ہو جائے گا، نماز میں ان کے پاس کھڑے ہونے کو گوارا نہیں کریں گے، جب نمبر آ جائے گا اس کے سامنے کھڑے ہونے کو منہ پچھلا کر کے نکل جائیں گے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کریں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر کہا تھا، لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحم،
صلہ رحمی کرنے والے کے مخالف میں جو آدمی آتا ہے یعنی قطع تعلقی کرنے والا، وہ قیامت کے دن کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جو رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں کو ذرا ذرا سی باتوں کو بیس بنا کر کے ختم کر دیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ رشتہ داریوں کو ختم کرنا بہت آسان بنا لیا ہے نا ہم نے، دعا سلام بند کر دو، آنا جانا بند کر دو۔ یہ قیامت کی علامت ہے، قیامت کی علامت ہے، اور قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ اور آگے چلیے، قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ کسی کو محترم سمجھ کر کے، کسی کو معزز سمجھ کر کے اگر گواہ بنا لیا جائے گا تو وہ جھوٹی گواہی دے گا۔ اور جھوٹی گواہی یہ ایک ایسا عمل ہے نا، یہ گھر کے گھر تباہ کروا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے گواہ بنایا کسی معاملے میں، آپ کی پیشگی ہوئی، آپ کو بلایا گیا، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے جھوٹی گواہی دے دی تو خاندان کے خاندان تباہ ہو سکتے ہیں، دو بھائی آپس میں لڑ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، اور خاندان میں ایک نا اتفاقی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ جھوٹی گواہی دینا اتنا خطرناک جرم ہے۔ اور جھوٹی گواہی لوگ کب دیں گے؟ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ لوگ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، اور جھوٹی گواہیوں کے بیس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ان جھوٹی گواہیوں کے بیس پر لوگوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ قیامت کی جب علامتوں کی بات آتی ہے تو ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، اور جھوٹی گواہی جب لوگ دینے لگیں گے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ قیامت کی علامت ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، صحابہ اکرام کی مجلس میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جن کو شریعت کی نظر میں بڑا سمجھا جاتا ہے؟ کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نمبر پر جس کی چیز کا تذکرہ فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، اللہ کے علاوہ کے سامنے جا کر کے جھک جانا، اللہ کے علاوہ کو داتا سمجھ لینا، اللہ کے علاوہ کو مشکل کشا سمجھ لینا، اللہ کے علاوہ کو غوث اعظم تسلیم کر لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، والدین کو جھڑک دینا، والدین کو گالی گلوچ کرنا، والدین کو مارنا، والدین کو پیٹنا، اپنے مشوروں میں والدین کو شامل نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو بڈھا ہو گیا ہے، یہ تو بڑھیا ہو گئی ہے، ہماری بات کو کیا سمجھے گی؟ اس طریقے کے ناروا الفاظ استعمال کرنا، اس طریقے کے برے الفاظ استعمال کرنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ ایک چیز آپ کو بتلا دوں، بہت سارے لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، شادی کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں، یا پھر شادی ہو جاتی ہے، ان کی اہلیہ ان کے گھر میں تشریف لے آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے مشوروں میں اپنے والدین کو نہیں شامل کرتے، کہتے ہیں یہ تو بڈھا ہو گیا، یہ تو بڑھیا ہوگی، یہ ہماری بات کو کیا سمجھے گی؟ ارے نادان، ارے بے وقوف، ارے جاہل، جب تو نادان تھا، جب تو چل نہیں پاتا تھا تو یہ تیرے والدین ہی تھے جو تیری ہر بات کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ جب تو اپنی زبان سے نہیں بول پاتا تھا تو یہ ماں سمجھ جایا کرتی تھی کہ یہ درد کی بنا پر رو رہا ہے، یا بھوک کی بنا پر رو رہا ہے، یا دودھ کی پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ یہ اس وقت جب تمہاری بھاشا کو سمجھ لیا کرتی تھی، تو آج جب تم بڑے ہو گئے، جب جوان ہو گئے، اپنی دہلیز پر پہنچ گئے، اپنے قدم پر کھڑے ہو گئے، روپیہ پیسہ کمانے لگے، تو آج تم یہ کہتے ہو کہ یہ بڈھا اور یہ بڑھیا آج ہماری باتوں کو کیا سمجھے گی؟ بے وقوف ہیں ایسے لوگ، جاہل ہیں ایسے لوگ، نادان ہیں ایسے لوگ جو اپنے والدین کے سلسلے میں اس طریقے کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں والدین کو ستانا، والدین کو جھڑکنا، والدین کو مارنا، یا ان کو گھر سے بے گھر کر دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھنا چاہیے ہمیں اور آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دو باتیں بیان فرمائیں تو اللہ کے نبی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے،
لیکن فوراً دیوار کی ٹیک کو چھوڑا اور الرٹ ہو کر کے بیٹھ گئے, ہوشیار ہو کر کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد کہا, اے صحابہ, الا وقول الزور وشہادت الزور, اے صحابہ تم کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا, تم کبھی زندگی میں جھوٹی گواہی مت دینا. اتنا بڑا جرم ہے یہ جھوٹی گواہی دینا. گناہ کبیرہ کے بارے میں جب اللہ کے نبی فرما رہے تھے تو ٹیک لگائے ہوئے تھے, لیکن جب جھوٹی گواہی کی بات آئی تو اللہ کے نبی ہوشیار ہو کر کے بیٹھ گئے اور صحابہ کو اعلیٰ کیسے مخاطب کیا, صحابہ سن لو, کبھی جھوٹ مت بولنا, خبردار کبھی اپنی زندگی میں جھوٹی گواہی مت دینا. جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے اور قیامت کی علامت ہے. اور آگے چلیے, قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ مال کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے, حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے آ رہا ہے, جو ہم پیسہ کما رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. یہ بھی قیامت کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبالي الرجل بما اخذ المال امن حلال امن حرام. لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا, ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کو کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. ایک دن ایسا آ جائے گا لوگوں پر, اور یہ لوگ قیامت کے آنے سے پہلے ایسا ہو کر کے ہی رہے گا کہ لوگ یہ پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ ہم حلال کا کما رہے ہیں یا حرام کا کما رہے ہیں. اور ایسا چل رہا ہے, حرام, بس پیسہ آنا چاہیے, کہیں سے بھی آئے پیسہ چاہیے. میرے بھائیو, اگر لوگ حلال اور حرام کی تمیز کرنا بھول جائیں, چھوڑ دیں, تو آپ اندازہ لگا لیجیے گا یہ قیامت کی علامت ہے اور قیامت قریب ہے. اس طریقے سے قیامت کی ایک علامت اور ہے, لوگ مسجد کے پاس سے گزریں گے لیکن نماز پڑھنا گوارا نہیں کریں گے. اذان سنیں گے, اذان ہو رہی ہے, حاجی جی اذان دے رہے ہیں, ہاں اذان دے رہے ہیں, اذان سنیں گے, مسجد کے پاس سے گزر جائیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, مسجد میں آنا گوارا نہیں کریں گے. یہ بھی قیامت کی علامت ہے. لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے, مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے تو کیا ہونا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. کل ہی آپ کے سامنے ویڈیوز گزری ہوں گی, نیوز چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہوگا. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اس طرف جانا نہیں چاہتا, صرف ہم دعا کر سکتے ہیں. ایسے حالات آ گئے کہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. مسجدوں کو گرا دیا جا رہا ہے, مدرسوں کو گرا دیا جا رہا ہے, اور یہ نتیجہ ہے, یہ سبب ہے, اس وجہ سے آ رہا ہے. یہ سب پریشانیاں اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے دھارمک استھل کی پرواہ کرنا چھوڑ دی, ہم نے ان کو آباد کرنا چھوڑ دیا, ہم نے ان میں آنا جانا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کی نظر صرف اسی پر ہے. ہلدوانی کے اندر کے واقعات کیا ہیں, دھارا 144 لگی ہے, نکلتے ہی گولی مار دی جائے گی. ایسے حالات بنے, کس بنا پر بنے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. میرے بھائیو, اب سونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے, تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن کبھی ہماری زندگی میں چینجنگ نہیں آئے گی. کہاں سے وہ باتیں لائی جائیں, کہاں سے وہ حدیث لائی جائیں, کہاں سے وہ قرآن کی آیتیں لا کر کے سنائی جائیں جو ہمارے دل پسیجیں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کب ہماری زندگی میں چینجنگ پیدا ہوگی, کب ہم مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے, کب مسجدوں سے لو لگائیں گے, کب اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے. سمجھ میں نہیں آتا ہے. افسوس کی بات ہے, پلٹ نہیں رہے ہیں, رجوع نہیں کر رہے ہیں, اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. قیامت کی علامت ہے, مسلمان مسجدوں میں آنا گوارا نہیں کرے گا, مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا گوارا نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا, ان من اشراط الساعة ان يمر الرجل بالمسجد لا يصلي ركعتين. قیامت کی علامتوں کی بات جہاں آتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اذان سن کر کے مسجد کے پاس سے گزر جائے گا, اذان سن کر کے مسجدوں کے نکڑوں پر کھڑا رہے گا, اذان سن کر کے مسجدوں کے پاس کھڑے ہو کر کے گفتگو کرتا رہے گا. ابھی ٹھنڈ میں آپ نے دیکھا یہ جو سرکار کی طرف سے لکڑیاں ملتی تھی نا, مسجدوں کے آس پاس جلا کر کے لوگ کاپ رہے ہیں, جماعت ہو رہی, نماز پڑھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. یہ دیکھا ہے ہم نے, یہ دیکھا ہے آپ نے.
مسلمان ہیں، نام فرمان ہے، نظام الدین ہے، اور آصف نام ہے، فرمان نام ہے، اور اسی طریقے سے طرح طرح کے مسلمان نام ہیں، لیکن جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں آئیں گے۔ قیامت کی علامت ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے پاس سے یہ انسان گزر جائے گا اور مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا مناسب نہیں سمجھے گا، اس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی علامت، اور یہ ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں لوگ آنا نہیں پسند کر رہے ہیں، بس جمعے آ گئے، جمعے کے بعد ہم ناپاک ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، جمعے کے دن ہم پاک ہیں، باقی 7 دن ناپاک ہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمیں ہر وقت پاک رہنا چاہیے۔ کب ہمارے پاس ملک الموت آ جائیں، کب ہماری موت آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آئے گی تو انجام کیا ہوگا، یہ بیان کرنے کے ناپاک کیا بیان۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ مسلمان کبھی ناپاک نہیں رہتا ہے۔ مسلمان تو اپنے آس پاس کی چیزوں کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بھی پاک رکھتا ہے، اور یہاں تو مسلمان خود ناپاک گھوم رہا ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کی علامت ہے کہ انسان مسجد میں آنا تک گوارا نہیں کرے گا اور نماز پڑھنا تک گوارا نہیں کرے گا، مسجد کے پاس سے گزر جائے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ جہالت بھی آج عام ہے، جس نے جو کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، جس نے جو فتویٰ دے دیا وہی صحیح ہے، کبھی تحقیق کرنے کی توفیق نہیں ملی، اسی کے پیچھے چل پڑے۔ بدعات و خرافات کے سلسلے میں جس نے جو کہہ دیا ہاں وہی ٹھیک ہے، کہ جہالت عام ہو جائے گی، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تقوم الساعة حتى تكثر الجهل، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک جہالت عام نہیں ہو جائے گی۔ ہر آدمی آج جہالت پنپ رہی ہے، جہالت کا راز ہے، جہالت کے بیس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ قیامت کی علامت ہے کہ علم ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گا۔ یہ تھی قیامت کی چھوٹی علامتیں، تقریباً 17 یا 16 میں نے گنا دی آپ کے سامنے۔ گنانے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے حالات تبدیل کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ قیامت کا دن کوئی زیادہ دور نہیں ہے، قیامت قائم ہونے میں زیادہ وقت نہیں بچا ہے، ہماری موت آنے میں زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ کب موت آ جائے کب مر جائیں کچھ پتہ نہیں ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کی بڑی علامتیں بھی ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، میں گنا دیتا ہوں صرف۔ قیامت کی بڑی علامتیں 10 ہیں جو قیامت کے عین ٹھیک وقت پر واقع ہوں گی اور قیامت سے بالکل کچھ پہلے واقع ہو کر کے رہیں گی، جن کو شریعت میں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا الدجال، دجال آئے گا۔ دجال ایک انسان ہے، ہٹا کٹا ہے، ایک آنکھ کا کانا ہے، بال اس کے گھنگریلو ہیں لیکن بہت بڑا ہے، اور یہ قیامت کے پہلے واقع ہوگا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اللہ اس کو اتنی پاور دے دے گا کہ یہ جنت و جہنم اپنے اللہ رب العالمین اس کے اختیار میں دے دے گا، جھوٹی جنت و جہنم۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کو یہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جس کو یہ جہنم کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اپنے آپ کو یہ رب کہے گا، اللہ کے نبی نے کہا ان ربکم لیس بأعور، یہ دجال اپنے آپ کو رب کہے گا، لیکن لوگوں سن لو، تمہارا رب جو ہے اندھا نہیں ہے، تمہارے رب میں کوئی عیب نہیں ہے، دجال میں بہت سارے عیب ہیں، یہ کانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دجال کو اپنا رب نہ مان لینا، یہ قیامت کے پہلے آئے گا، اس کا فتنہ دنیا کا، امت محمدیہ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو قیامت سے پہلے دجال آئے گا، والدخان، آسمان سے ایک دھواں نازل ہوگا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے جتنے لوگ مومن ہوں گے ان کو زکام ہو جائے گا، اور جتنے مشرک اور کافر ہوں گے وہ اس دھوئیں کی وجہ سے سب مر جائیں گے، صرف اس زمین پر مومن باقی رہیں گے، ان کو زکام ہو جائے گا۔ والدابہ، قیامت کے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا، جو ہوگا تو جانور لیکن انسانوں کی لہجے میں گفتگو کرے گا۔ یہ قیامت کی بہت بڑی علامت ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا اور انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا، انسان کے لہجے میں گفتگو کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی تیسری علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ونزول عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، یہی دجال کو قتل
قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 دن رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جتنے بھی سور ہیں ان کو ختم کر دیں گے, قتل کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے. یہ قیامت کی بڑی اور چوتھی علامت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ, یاجوج اور ماجوج یہ دنیا کی سب سے بڑی فسادی قومیں ہیں, یہ آئیں گی قیامت سے پہلے. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ڈیم بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے. یہ روزانہ اس ڈیم کو کھسانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو کھسکانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس کو کھسکا پائیں, اس کو ہٹا پائیں. لیکن قیامت کے عین وقت یہ اس کو ڈیم کو توڑ دیں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے. یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ایک کیڑا یاجوج اور ماجوج کی قوم کے لوگوں کی گردن پر بھیجے گا. اس کیڑے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی وقت میں مر جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَثَلَاثُ خَسْفٍ, 3 جگہ زمین کو دھسا دیا جائے گا. خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ, مشرق میں زمین کو دھسا دیا جائے گا. وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ, مغرب میں بھی زمین کو دھسا دیا جائے گا. وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ, عرب کی سرزمین پر بھی ایک جگہ زمین کو دھسا دیا جائے گا. یہ قیامت کی 9 علامتیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے آخر میں فرمایا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ, یمن سے ایک آگ روشن ہوگی. جو آگ مسلمانوں کو سارے کے سارے لوگوں کو میدان محشر کی طرف پھانکے گی. وہ آگ جب روشن ہوگی تو سارے کے سارے لوگ میدان محشر کی طرف بھاگ پڑیں گے. یہ قیامت کی بڑی 10 علامتیں ہیں جو قیامت کے بالکل عین موقع پر واقع ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھ. رب العالمین ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین قیامت کی جو چھوٹی بڑی علامتیں ہیں ان کو مدعا بنا کر کے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. ان کی روشنی میں ہم نے جو باتیں سنی سمجھی, اے اللہ حتی الامکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ہمارے ملک میں امن و شانتی کو بحال کر دے. رب العالمین مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں. رب العالمین ان کی مساجد ان کے مکاتب محفوظ نہیں. اے اللہ تو غیب سے کوئی سامان مہیا کر دے, ان کی حفاظت فرما, ان کی غیب سے کوئی مدد فرما. اے اللہ ہندوستان کے اندر سونے کی اس چڑیا کے اندر امن و شانتی کو بحال کر دے.